ایسے لگ رہا تھا جیسے شہزاد بھائی مجھے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس کام کا کھیل بھی عجیب ہوتا ہے۔ جب آپ اسے شروع کرتے ہیں تو آپ کی سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے آپ لذت کی منازل طے کرتے جاتے ہو، آپ کی بے ترتیب سانسیں سسکیوں میں اور پھر سسکیاں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، اور جب آپ لذت کی بلندی کو پاتے ہو تو چیخیں جنون کی صورت آپ کو دیوانہ کر دیتی ہیں، اور دیوانگی میں آپ لذت کی انتہا کو پا جاتے ہو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ کچھ سنائی دیتا ہے اور نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ میری چیخوں میں بھی آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اب بے معنی آوازیں میرے منہ سے خارج ہو رہی تھیں۔ میری اس جگہ کی دیواریں شہزاد بھائی کے طوطے کو قبول کر چکی تھیں۔ انہوں نے طوطے کو اس کے سائز کے مطابق اسے جگہ دے دی تھی۔ اب جب اوپر سے دھکا لگاتا تو میں اٹھ کر نیچے سے دھکا دے دیتی۔ میرا یہ عمل شہزاد بھائی کے جنون کو بڑھا گیا۔ وہ جیسے کسی مشین کی طرح چل پڑے۔ اب دور کی جگہ لذت حاصل ہو رہی تھی۔ جس طرح شہزاد بھائی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطے کو زیادہ سے زیادہ اندر تک لے جائیں، اسی طرح میری خواہش بھی ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھ ان پر سختی سے جمائے ہوئے تھے، اور وہ جب بھی طوطے کو دھکا لگاتے میں دونوں ہاتھوں سے ان کے نیچے کی جانب دباؤ بڑھاتی اور نیچے سے اوپر اٹھاتی تاکہ طوطا زیادہ سے زیادہ جا سکے۔ شہزاد بھائی کے دھکے تیز ہوئے تو ہمارے منہ سے نکلنے والی آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ وہاں سے بیچ بیچ کی نکلنے والی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ دھکے دیتے ہوئے شہزاد بھائی جب تھک جاتے تو تھوڑا ٹھہر کر پھر شروع ہو جاتے۔ مجھے لگا کہ میری جو بھی بتی کی طرح جل رہی ہے اس کی آگ شاید بجھنے والی ہے۔ میں اکڑ کر گئی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا میں ایک دم ریلیکس ہونے لگی۔ شہزاد بھائی ابھی تک دھکے دے رہے تھے، پھر ان کا نچلا ہونٹ ان کے دانتوں کے نیچے آ گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ آواز ان کے منہ سے خارج ہوئی اور طوطے سے پچکاری، وہ بھی آسمان کی بلندیوں سے واپس زمین پر آ رہے تھے۔ ہم دونوں بس کر چکے تھے، شہزاد بھائی وہاں ہی گر گئے۔ چند لمحوں تک تو ہم ایسے ہی پڑے رہے، چند تو ہی پھر سر اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر تھی، تو میں نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں نے